Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum to all who belongs to Sindh, who belongs to Pakistan, who belongs to the whole world. بھائی میں ایاز حسین خوارو پنواکل کے ایک دیہات کا ہوں، ڈسٹرکٹ سکھر سندھ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے 2 بار کمیشن دی ہے SPSC کی، باٹنی میں نے ڈگری کی ہے 2017 میں، 2 بار کمیشن دی ہے، دونوں بار ریٹن میں نے ٹاپ کیا ہے پورے سندھ میں، دونوں بار، اور دونوں بار میں انٹرویو میں فیل ہوا ہوں۔ اب یہ پہلے میری قسمت خراب کہ اتنے کمپیٹنٹ تھے لوگ، حالانکہ پہلے والوں کو بھی میں نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے وہ آگے باتیں کریں گے ہم۔ تو اب بھی میں انٹرویو میں فیل، اب بھی میں ٹاپر ہوں، اب بھی انٹرویو میں فیل۔ تو مسئلہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں یہ میڈیا وغیرہ یہ وہ یوز نہیں کرتا، میں چپ چاپ کر کے کام کرتا ہوں اپنا، مگر آج اتنا دکھ ہوا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اور میں ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرے باپ کو کوئی جاب نہیں ہے، 25-26 گھر میں افراد ہیں ہم، ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، 2 بڑے ہیں، ایک چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، ابو کو کوئی جاب نہیں۔ میں اکیڈمی پہ پڑھا کے پرائیویٹ ٹیچنگ کر کے گھر کو چلاتا ہوں، یہ وہ سسٹم چلتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہوئے ہیں ایگزامز TO کے، MO کے، باٹنی کے، باقی سبجیکٹس کے، اور جو ہوتے رہتے ہیں، سب میں کرپشن ہوئی ہے۔ آج میں ڈسکس کروں گا کہ کرپشن کیسے ہوئی ہے، اور انٹرویو کا ان کا رسپانس، ان کا طریقہ کیسا ہے، فیل کرنا ان کا کیا رد عمل ہے، کیا وہ پینسلس وغیرہ یہ وہ کون سی ان کے پاس ٹیکنکس ہیں وہ یوز کر کے وہ ہمیں فیل کرتے ہیں، یا پولیٹیکل سورس ہے، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بار ہمیں SPSC کی کرپشن کے خلاف خالی بات نہیں کرنی، 2 بار کمیشن بند ہو چکی ہے، اس بار بند نہیں کروائیں گے، خالی اس بار کمیشن کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ یار آگے والے جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ میں تھوڑی باتیں آپ سے شیئر کروں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ TO اور MO کا ایگزام ہوا ہے، اس میں جو راہیموں کاسٹ کا لڑکا ہے، تھر پارکر کا آئی تھنک، جس نے 2.5 سال سب کچھ چھوڑ کے TO MO کی تیاری کر کے پورے سندھ میں ٹاپ کیا، اس کو فیل کیا گیا، میری طرح میں بھی ٹاپر ہوں باٹنی کا۔ اس کے علاوہ میرپور ماتھیلو میں پڑھاتا ہوں، دعا اکیڈمی میرپور ماتھیلو، وہاں کا میرپور کا ایک دوست ہے شفقت کروڑو، بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں، بڑے پورے سندھ میں اس کے نوٹس چلتے ہیں، GK کا باپ ہے وہ، اس نے 90 مارکس لیے ہیں، وہ بھی انٹرویو میں فیل۔ اور آگے میں ان کے حالات بتاؤں گا، سب جو فیلئر ہیں، جو ابھی تک فیل ہوئے ہیں، جو 40 سال ایج تک پہنچے ہیں، ان کی میں کنڈیشن بتاؤں گا کہ کیا اثرات ہیں ان کرپشن کے۔ یہ نہیں ہے کہ روزگار نہیں مل رہا، بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، سوشل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں سندھ میں۔ تو بھائی میں نے 2 بار ٹاپ کیا، دونوں بار فیل ہوا۔ اب جو لسٹ بھری پڑی ہے نا، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میں پرسنلی بھائی، وہ پہلے پتہ تھا پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کمیشن دے کے آئے، کمیشن کا رزلٹ آ گیا، نیم آ گئے، چپ، پتہ ہی نہیں کون کون ہوا، نام کا پتہ ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں ہوتی تھی۔ آج پوری سندھ کے نوجوان ایک ساتھ ہیں، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو۔ ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے باٹنی کا، اس میں ہم سارے سندھ کے باٹنی والے ہیں، ہمارے گروپ سے 40 لوگ SS ہوئے ہیں، اور وہ ہوئے ہیں 4-5 کو چھوڑ کے، وہ ہوئے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، بالکل کچھ نہیں آتا جن کو، ٹھیک ہے، ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ہر کوئی ہر کسی کو پہچانتا ہے۔ تو یہ آگے میں چل کے بہت سی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں باتیں کروں گا۔ ابھی بھائی جو فرسٹ ٹاپر ہے نا باٹنی کے 5-10 کر لیں، وہ 0 ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ جس کا نام ہے عبد الکریم، سیکنڈ نمبر پہ ہے، یہ تو 0 سے بھی
پیچھے نگیٹو ہے. پرسنلی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. اگر کسی کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں تو بھائی میں نے 2 دفعہ صبر کیا ہے نا. ابھی میں بول رہا ہوں تو جو ہو گئے ہیں ان کو غلط لگے گا. میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے ڈیزرو نہیں کر رہے. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ایکچوئل فیکٹس تو نہیں ہے کہ کوئی میرٹ پہ بھی ہوا ہے، مگر میں جیسے ریٹن میں ٹاپر تھا ایسے انٹرویو میں بھی ٹاپر تھا. میں اپنا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نہیں ہوا تو میرے خیال میں نہیں کوئی میرٹ ہوئی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو. ابھی ان کا انٹرویو لینے کا طریقہ کیا ہے، سنیں غور سے سننا میری بات. سر انٹرویو یہ لے رہے ہیں 10 منٹ، 5 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ. الحمدللہ میرا انٹرویو 27 منٹ چلا. وہ کیسے چلا؟ اسٹارٹ کرتے ہیں جی کے سے. مجھ سے جی کے پوچھی گئی کہ ہم تینوں جو ممبر بیٹھے تھے، ہم باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں، باٹنی پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم امپریس کرو. تو میں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو امپریس کیا. میں نے اسٹارٹ کی جو ورلڈ کے موسٹ ڈینجرس ایشوز ہیں اس دفعہ، کہ دنیا وہی ہے اور فوڈ کم پروڈیوس ہو رہا ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو فوڈ کی کمی ہے. فوڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے بایو ٹیکنالوجی، ٹیشو کلچر، ڈیمز کا حوالہ دیا، الجی کا حوالہ دیا، باڈی بلڈرز کی چھوٹی ٹیبلٹ، بڑا فوڈ، یہ سارے ایسے میں نے ٹیکنیکل ان کو جوابات دیے. دوسرا میں نے دیا کہ کلائمیٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے باٹنی والے کی بہت نیڈ ہے. آپ ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس سے بھی باٹنی والا اوپر. میں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو بتایا، بڑے مطمئن ہو گئے. اس سے انہوں نے مالتھس کی تھیوری پوچھی. مالتھس تھیوری میں نے پڑھی ہوئی تھی، وہ اکنامسٹ تھا، ڈارون سے تھوڑی لنک ہے اس کی، ڈارون کی تھیوری سے بڑے اچھے سے اس کو ڈیفینڈ کیا. کوپ 27 کے بارے میں انہوں نے سوال کیے، کوپ 28 کے بارے میں انہوں نے سوال کیے. میں نے جی کے ایک بھی سوال میں نے نہیں چھوڑا جی کے کا. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستان میں، اب میری وہ ڈیمانسٹریشن 2-3 منٹ مجھے بولنے دیا، پھر بٹھا کر یہ کوپ 27 کو کوپ 28 کلائمیٹ چینج ڈیٹیل میں بٹھا کر انہوں نے پوچھا. کلائمیٹ چینج پہ ایسا سمجھے میری پی ایچ ڈی ہے، میری پی ایچ ڈی ہے کلائمیٹ چینج پہ. میں یہی بک ہے میرا، اس میں میں نے 25 سے 30 جو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. بڑی گرپ ہے میری سارے ایشوز پر. تو میں نے بڑی تیاری کی تھی، دن رات بیٹھ کے تیاری کی تھی، اور میرا ایک بھی سوال انٹرویو میں نہیں رہا. 27 منٹ کوسچن انہوں نے پوچھے ہیں اور بہت اچھا ریسپانس ہوا. اچھا، کلائمیٹ چینج کے بارے میں انہوں نے کہا پاکستان میں نقصانات کیا ہیں، تو میں سیاچین، بلتورا، ناران، کاغان، چلاس، مری سے لے کر مکران تک، کوسٹل لائن تک، کراچی تک میں ان کو لے گیا. بیچ میں جو ریورس پہ جو ہیں ڈیزرٹ پہ بیچ میں جو ڈیزرٹ ویلے وغیرہ ہیں، کچا ہے، یہ سارا کونیفیرس فارسٹ کہاں لگیں گے، ہر جگہ پہ فارسٹیشن کر کے میں نے ان کو بتا دی. ایک کونے پاکستان کا میں نے ان کو بتایا، اور کس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے، کون سی پلانٹیشن کرنی ہے. یہ وہ بہت بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. میں بڑا موٹیویٹ تھا، بڑا میں ایکسائٹیڈ تھا. اور اس کے بعد سبجیکٹ میرا اسٹارٹ ہوا. سبجیکٹ جب اسٹارٹ ہوا تو سبجیکٹ والے کا تو کچھ بھی نہیں. مجھے الحمدللہ جتنے بھی پاکستان میں ٹیکسٹ ہیں، فرسٹ ایئر انٹر کے، بی ایس سی کے کریں، جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں ان کی ایک لائن پر گرپ ہے. میں میڈیکل کے بچوں کو پڑھاتا ہوں 5-6 سال سے. تمام میڈیکل یونیورسٹیز میں میرے بچے ہیں. جی ایم سی سکھر آدھی میرے اسٹوڈنٹ سے بری پڑی ہے. کے ایم سی، سی ایم سی، جو بھی سندھ کے یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کے ڈاکٹر میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں ان کا فیوریٹ ٹیچر. ایسے نہیں کہ بس میں نے پڑھایا، ایسے نہیں ہے. تو شاید وہ بچے بھی سنیں، شاید وہ بچے بھی کمنٹ دیں مجھے، ٹھیک ہے، میڈیا کم چلاتے ہوں گے تو بہرحال دیکھا جائے گا. تو میں اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہوں، آپ میری مغروری سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، میں دکھ سے ابھی یہ باتیں کر رہا ہوں. میرے علاقے سے، میرے ٹیچر سے، میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، میں کبھی بھی اپنی آپ بات اوپر نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ بھی کوئی چیز کہتا ہے ایسے ہے سر، تو میں اس ٹائم اس کی عزت رکھتا ہوں. آج میں بڑے دکھ میں ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر میں اپنی کوالٹیز بتا رہا ہوں کہ میں یہ، میں وہ. بھائی اگر آپ کو میری سکلز چیک کرنی ہے تو میری سکلز ہیں، میں نے بک پبلش کیے ہوئے ہیں. میں اکیڈمی پہ لائیو پڑھاتا ہوں، لائیو یوٹیوب پہ آتا ہوں. ایسا نہیں کہ ریکارڈ کر کے غلط ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. لائیو لیکچرز ہوتے ہیں. اور یوٹیوب پہ جو کلاسز ہیں ان پہ جا کے کوئی آپ کا بایولوجی والا ہوگا، زولوجی والا بھلے ہو، میں زولوجی بھی پڑھاتا ہوں، باٹنی کا ہوں، اسپیشلائزیشن باٹنی کی ہے، زولوجی بھی پڑھاتا ہوں. زولوجی کی کمیشن کے لیے زولوجی کے اسٹوڈنٹ کو یعنی ٹیچرز کو بھی تیاری کروائیے.
میں نے 300 ٹیچرز کو تیار کیا ہے سندھ میں 1 سے 2 گھنٹے میں نے ٹیچرز کو دیتا ہوں رات کو، 10 سے 12 ہزار میسیج ہوتے ہیں میرے پاس، روز میں رسپانس کرتا ہوں، اتنا میرا ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن ہے. میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو یہ بڑی لگیں گی. یہ آپ میرے علاقے کے، میرے ڈسٹرکٹ سکھر کے، گھوٹکی کے، کشمور کندکوٹ کے بچوں سے اور ٹیچر سے پوچھ لیں، خیرپور کے ٹیچر سے پوچھ لیں کہ میری یہ کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں. ایک ان ضلعوں کے ٹیچر مجھے جانتے ہیں، پرائیویٹ ہوں، گورنمنٹ ہوں، پروفیسر ہوں، مجھے جانتے ہیں. میری کنٹریبیوشن کا ان سب کو پتہ ہے، مگر ایس پی ایس سی والوں کو پتہ نہیں. ان کو کیسے آٹے میں سے بال نکالنا ہے یہ ایس پی ایس سی والوں کو پتہ نہیں. وہ آٹا ہی نکال دیتے ہیں، بال نکالنا ہوتا ہے بھائی. ان کا انٹرویو کا پیٹرن ہی خراب ہے، اور سیدھی سی بات پولیٹیکل کرپشن ہے. چلو تو سبجیکٹ والا تو میرے آگے کچھ ہے ہی نہیں. ابھی بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، سارے سندھ کے ایس ایس کو بٹھا لیں، جو بھی جتنے ایس ایس ہیں، سارے جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بٹھا لیں. میں ایک طرف ہوں میں. وہ سارے سندھ کے ایس ایس جنہوں نے ایکسپرٹ جس نے مجھ سے انٹرویو لیا، اب وہ بھی بٹھا دیں بھلے. جس چیپٹر سے مجھ سے اس نے سوالات پوچھے ہیں اسی چیپٹر سے میں اس سے پوچھوں گا. اگر اس نے مجھے 10 میں سے 3 جواب دے دیے تو میں کبھی کمیشن میں اپیئر ہی نہیں ہوں گا. اسی چیپٹر سے فرسٹ ایئر انٹرس کی لائنیں میں پڑھاؤں گا اس کو، لائنیں یہ پڑھو اور ان کا مطلب سمجھاؤ. مجھے یقین ہے ایسی ہڈن چیزیں ہیں ہمارے بک میں جو لوگوں کو نہیں آتی. میں نے بچوں نے مجھے پڑھایا ہے، میں ایسے بچے پڑھاتا ہوں، لائیو پڑھاتا ہوں. ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، 5 6 7 8 گھنٹے ایک ٹاپک کو بڑے طریقے سے میں پڑھتا تھا. میں گھر سے باہر تھا، بہت اسٹڈی، بہرحال کام کی بات، یار دکھ ہو رہا ہے تبھی میں اپنی باتیں کر رہا ہوں. اچھا، اور میری اسکلز دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ مجھے پاکستان کے نہیں، سندھ کے نہیں، سارے صوبوں کے اور باہر والے کنٹری سے بھی بچے سنتے ہیں. اور باٹنی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، خیرپور جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں، 50% یا 30% بچے میرے اسٹوڈنٹ ہیں. زولاجی میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کیا ہے، میں ایک بیسٹ موٹیویٹر ہوں. یقین نہیں آتا تو یوٹیوب پہ جا کے میری موٹیویشن سنیں. میں اتنی کمانڈ رکھتا ہوں کہ ابھی مجھے بٹھا لیں، میں A to Z بایولوجی کو ایک ہی سانس میں پی لوں گا، مگر دن لگ جائیں گے، کھانا پینا پڑے گا. تو بھائی میں نے یہ چیلنج کی ہے ساری سندھ کو، سارے جو ایس ایس ہوئے ہیں ان کو بٹھا لیں میرے سامنے، تو دیکھا جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ ایس پی ایس سی والے پتہ نہیں کیسا ان کا جو سسٹم ہے، وہ ہمیں جھٹلا لیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم نااہل ہیں، ہم پاگل ہو رہے ہیں یار، سائیکولوجیکل افیکٹ ہو رہا ہے، پاگل ہو رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو کچھ بھی نہیں ہے وہ لیکچرر اور ایس ایس بن رہے ہیں، اور ہم نہیں ہو رہے. چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں، میرا جو انٹریکشن ہے نا، بڑے بوڑھوں سے لے کر چھوٹے بچوں سے، ہر بچے سے میرا انٹریکشن ہے. جس اسکول میں نہیں ہوتا اس اسکول کے بچے بھی مجھے پہچانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. ابھی میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں، میں مجبوری میں کر رہا ہوں، یقین مانیں میں نہیں کرتا اپنی اتنی تعریفیں. بہرحال بھائی سی ایس ایس پہ فوکس کریں، ایس پی ایس سی کو چھوڑیں، ایف پی ایس سی پہ جائیں. کیونکہ اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو سارے ایسے آپ کو ایس پی ایس سی کی کرپشن سے ملیں گے. جیسے ایجوکیشن گئی، کیوں گئی ہے آپ حوالہ دیں گے، ایک کمیشن کا حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کرپٹ ہے تو 2 بار ختم ہوئی ہے نا. پھر اس کو میں آخر میں ایسی امینڈمنٹ، میں یہ نہیں کہوں گا آخر میں کہ ایس پی ایس سی کو بین کیا جائے. میں لاسٹ میں میرا جو ایجنڈا ہے نا، یہ نہیں ہے مجھے جاب دو، مجھے جاب نہیں چاہیے، بس انہوں نے نہیں دیے، اگر مل جائے گی تو میں لوں گا. غریب ہوں یار، مجھے چاہیے. مگر اگر نہیں دے رہے، کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مجھے دکھ نہیں ہے. مجھے یہ دکھ ہے کہ سندھ کی جو ایک ایجوکیشن ہے، جو پیٹریارکی ہو رہی ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، جو ہم جا رہے ہیں ایوالو کرنے. بھائی ٹرائب سے، فیملی سے، ٹرائب سے، سٹی اسٹیٹ سے آج ہماری بڑی اسٹیٹ بنی ہے، تو ہم الٹا جا رہے ہیں. آپ یار سی او، ایم او اور ٹی او کو دیکھیں، یہ تعلقہ آفیسر جاہل لوگ بنیں گے تو کیا آپ کی جو تحصیل کی گورنمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی؟ 2.5 سے 3 کروڑ جو بجٹ ہوتی ہے وہ یہ کھا لیں گے؟
1.5 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख भर के जो आए हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे? कैसे फ़ायदा देंगे? आपका कोई सुनने वाला तक नहीं रहेगा आगे। तो आपकी जो लेवल है, अभी आप प्रोविंस पे नहीं पहुंच रहे, फिर आप तालके में भी नहीं बात कर सकेंगे। ऐसा टाइम आएगा, और ये एक बड़ी रिवॉल्यूशन है कि सिटी स्टेट बनने जा रही है, एक बड़ी स्टेट से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अगर आप CSS का इंटरव्यू अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो सारे ऐसे आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, एजुकेशन का आपको ऐसे यहाँ से मिलेगा, लोकल गवर्नमेंट के टूटने का कितना मेन पिलर है लोकल गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज़ तो 4 पिलर बना दिया है लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने, ठीक है, 3rd पिलर बना दिया है उन्होंने। फेडरल और प्रोविंस के बाद जो है 3rd पिलर ये है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। यार गवर्नमेंट तो स्टार्ट ही यहाँ से होती है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इन्होंने किया है फॉर द प्रॉपर्टी, ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ इन्होंने अपने आप नाम कर दिया है। लोकल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बनती है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। ये हमारे चुने हुए अपने इलाके के वडेरे हैं जो ऊपर जाके जुल्म करेंगे ना। यार आपको चुनना ही नहीं आता, चुन ही सही नहीं रहे लोकल गवर्नमेंट का, आपको ऐसे मिल जाएगा। सोशल इशू मैंने कभी नहीं बात की। सोशल इशू पे बताऊं, मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। जो अभी भी हुए हैं ना, उनको मैंने मुबारकबाद दी है। मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, अब अगर मैं आज बात कर रहा हूँ ना, जो हुए हैं वो मुझसे बात नहीं करेंगे। अब ये मेरा सोशल इंटरेक्शन ख़राब हो गया और ये मेरा बड़ा नुकसान है। होने दे, जिनको गलत लग रहा है यार लगने दें, ठीक है, मेरी किसी सबसे बनती है, मगर अब आगे नहीं बनेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि खैर अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, देगा, उसने दी है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यार पागल हो रहे हैं हम। मैं इतना कॉन्फिडेंट, पूरे सिंध का टॉपर, सारा दिन ये सोच हो रही है, खाया नहीं जा रहा, लॉस ऑफ एपिटाइट है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतनी डिजीज़ है, मुझे हेपेटाइटिस का पेशेंट हूँ, किडनी स्टोन का पेशेंट हूँ, तो स्ट्रेस से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, पता नहीं कैसे। मुझे बच्चों ने मोटिवेट किया है, जब मैंने बच्चों को, मैं लाइव क्लास ले रहा था, रिज़ल्ट आया, जब मैंने रिज़ल्ट देख के बच्चों को बताया, बच्चे मेरे रो पड़े, तो मुझसे आंसू निकल रहे थे। मैं क्लास छोड़ के चला गया, मैं नहीं ले सका क्लास। इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है यार, आपका सारा पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है। आप आगे आप इवॉल्व नहीं करेंगे, आप डिवॉल्व करेंगे अगर ये करप्शन चलती रहेगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप कह लें, पॉलिटिकल पेट्रियार्की कह लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह लें, ये सारा कुछ ले आएगी SPSC की करप्शन। रूल और लॉ पे आपका ऐसे बन जाएगा पूरा। यार मैं चाहता हूँ, अब ये मेरी एजेंडा जो है, अभी मैं अपनी एजेंडा पे आया हूँ। ये जो मेरा लेक्चर था, मेरी अपनी बातें सुनाने के अलावा मेरा ये एम था, जो अभी मैं बता रहा हूँ, कि अमेंडमेंट करनी है SPSC में, अमेंडमेंट्स करनी है, बैन नहीं करवाना, उसको ख़त्म नहीं करवाना। भाई FPSC को तो हम नहीं दे सकते ना, वो तो हमारे प्रोविंस का मैटर है ना एजुकेशन। या तो एजुकेशन ही सारी की सारी दे दें FPSC को, मगर ये आप सिंध वाले करेंगे तो पंजाब वाले तो नहीं करेंगे ना, वहाँ तो करप्शन नहीं है ना, KPK तो नहीं करेंगे ना। तो बात ढंग की करनी चाहिए। देखें, मैं भी कहीं पे मैं गलत हूँ, लॉयर्स को, कानून वालों को ज़्यादा पता होगा, मगर मैं अपनी दूंगा, अभी एजेंडा दूंगा कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए SPSC में। मैंने जो 5 साल के तजुर्बे में मैंने सीखा है, ठीक है, सीखते सब हैं, सब माशाल्लाह जो रिजेक्ट होते हैं टॉपर्स वो ज़हीन होते हैं, मगर बात मैं कर रहा हूँ, मैं उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उन सब की आवाज़ हूँ, ठीक है ना, मैं उन सब की आवाज़ हूँ। मैं फ्यूचर, अच्छा यार, मेरे गाँव के लड़के पढ़ते हैं डिपार्टमेंट में, मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं डिपार्टमेंट में, वो मायूस हो रहे हैं, सबकी गाल आ रही है, सारों ने बुक फेंक दिए। गंबट के दोस्त हैं टीचर जुलाजी के, उन्होंने बुक फेंक दिए, नहीं पढ़ेंगे हम। करब यार, गरीब का बच्चा सारा ये कह रहा है, और जो अमीर काल कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार दुख ना करो, अल्लाह अगली दफ़ा। भाई अल्लाह तो दे रहा है, अभी भी दे रहा है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, रिज़्क़ खा रहे हैं और बहुत अच्छा खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। मगर इंसानों को भी तो सेट करना है, भाई हक़ के ख़िलाफ़ उठना है ना। तो अमेंडमेंट जैसे देखें, जरदारी ने 18th अमेंडमेंट की, मैं ज़्यादा टाइम ले गया हूँ, बस 5 मिनट। जरदारी ने साहब ने बड़ा अच्छा काम किया 18th अमेंडमेंट। अब अगर मेरी नज़र से देखें तो नुकसानात भी हैं। भाई प्रोविंस को पावर तो मिल गया, अगर आपकी लालच है, आपकी जो खोपड़ी है, मेंटलिटी है, वो खाने के लिए, तो 18th अमेंडमेंट गलत है। अगर सिंध में करप्शन ख़त्म हो जाए तो 18th अमेंडमेंट अच्छी है। 18th अमेंडमेंट का अगर किसी को पता नहीं है तो वो ये है कि जो सब्जेक्ट यानी मसले प्रोविंस के होने चाहिए वो सेंटर को थे,
یعنی وفاق کو تھے, فیڈرل گورنمنٹ کو تھے, پرائم منسٹر کو تھے, ٹھیک ہے نا, وہ سبجیکٹ جیسے ایجوکیشن ہے, پولیس, یہ سندھ پروونس کو دے دیے گئے ہیں. یہ زرداری صاحب نے کیا. اس سے ناٹ اونلی سبجیکٹ ٹرانسفر ہوئے, بجٹ بھی ٹرانسفر ہوئی. اصلی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ سندھ کو بجٹ زیادہ ملنی چاہیے تو کھا سکیں, اچھے سے کھا سکیں. میری نظر سے 18th امینڈمنٹ یہ ہے, اگر کرپشن نہ ہو تو یہ نظر ہے, اگر کرپشن ہو تو یہ ہوگا, کھانے کے لیے ہے, اگر کرپشن نہ ہو تو بڑا فائدہ ہے پروونس کو. تو ایسے میں SPSC میں امینڈمنٹ کروانا چاہتا ہوں. میں نہیں کر سکوں گا, میں بات کر رہا ہوں جو بڑے افسر ہیں, لائرس ہیں, بڑے بڑے قانون دان ہیں, ماہر قانون ہیں, وہ کریں گے, اور میں کیس کروں گا. مجھے سپورٹ چاہیے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا, مجھے تو کوئی ایسا پاور والا میرے گھر میں کوئی جاب والا ہے ہی نہیں, کوئی PhD GST نہیں میرے گھر کا کوئی. مجھے تو سپورٹ نہیں ہے, مجھے پوری سندھ کی سپورٹ, میں آپ سب میرے ہیں پورے سندھ والے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سنیں بھائی, امینڈمنٹ چانسز ہیں کہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پروونشل اسمبلی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیوروکریٹ بیٹھے ہیں, بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے. اور ان کی پرفارمنس میں دیکھ رہا ہوں, جیسے مقبول باقر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے نظر میں, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے بھائی. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ پروونشل اسمبلی میں بیٹھی ہے. اگر پروونشل اسمبلی میں یہ میرے جو ایجنڈاز ہیں یا کوئی اور جو آپ دیں گے مجھ سے اچھے, وہ اگر لے کے جائیں گے تو آپ کی SPSC چینج ہو جائے گی. اب چینجز کیا کرنی ہے, سنیں, گھڑو ٹائم دیو اندازو 21 منٹ, بس 30 منٹ کے اندر میں فائنل کر رہا ہوں, یا 25 میں. تو بھائی نمبر 1, امینڈمنٹ نمبر 1, جیسے آپ نے ٹرائل کورٹ بنائی ہے کہ 2 3 4 5 سال, آدمی مر گیا, کیس چل رہا ہے, تو اس کے لیے آپ نے ٹرائل کورٹ بنائی ہے, 2 ماہ 3 ماہ میں جان چھوٹ گئی, فیصلہ ہو گیا. ایسے SPSC کی کورٹ بنائیں, SPSC میں ججز بیٹھائیں, اور وہ ججز نارمل کورٹ سے جائیں, ایکسچینج ہو جیسے ہوتا ہے, وہ تو لائرس کو پتہ ہے زیادہ, ہم تو کچھ نہیں جانتے نا بھائی, تو ان سے ہی سیکھا ہے ہم نے. کورٹ رکھیں, کورٹ ان پہ ریول کرے, نظر رکھے, ان کو پاور ہونا چاہیے ہر کسی کا ایک دوسرے کے اوپر. اس کے بعد ایکسپرٹ اور ممبرس, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ بھائی. 3 ممبر انٹرویو لے رہے ہیں, مارکس کتنی ہیں, 33 ایک کو, 33 دوسرے کو, 33 تیسرے کو. ایک آدمی آپ نے راضی کر لیا تو گیم چل گئی, کام ہو گیا. آپ نے ممبر رکھنے ہیں 7 سے 8 سے 9 سے 10, تاکہ جو مارکس آئیں ایک ایک کیسے میں 12 11 13 10 ایسی مارکس آئیں. اگر ایک کو راضی کریں تو 10 مارکس ملیں گی, باقی 90 یار. تو دیکھیں, نمبر بڑھائیں. اور جو ایکسپرٹ آپ لے رہے ہیں, سبجیکٹ کا ایکسپرٹ, جو اگر سبجیکٹ کی کمیشن ہے تو باقی اگر TO MO ایسی جنرل ہیں تو سارے ممبر بیٹھتے ہیں میرے خیال میں. اگر سبجیکٹ کی کمیشن ہے بھائی, 19 گریڈ کا افسر ہونا چاہیے, پروفیسر ہونا چاہیے, ایسوسیٹ پروفیسر ہونا چاہیے 19 گریڈ کا, SS میں سے یا لیکچرر میں سے. بھائی کیوں؟ اگر اس کو کچھ نہیں رہا تو 19 گریڈ کس کام کا؟ تو بھائی سلیکشن کروائیں, جابس رکھیں, ایکسپرٹ کی جابس رکھیں, علیحدہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے, بھلے وہ کالج میں بھی کام کریں, مگر آپ کے لیے وہ سلیکٹڈ ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو پوری سندھ سے اچھے ہوں. آپ ایسے اٹھا کے لے آتے ہیں جن کو سوال ہی نہیں پوچھنا آتا, جن کو فرسٹ ایئر انٹر ہی نہیں آتی, وہ آپ ایکسپرٹ بٹھا رہے ہیں. میرا تجربہ ہے, ٹھیک ہے, تو سارے بھی نہیں ہیں, ایسا نہ کہ سارے ایسے ہیں, ایکسپرٹ اچھے بھی دیکھے ہیں میں نے. ابھی ہمارا جو ایکسپرٹ ہے وہ فرسٹ ایئر انٹر سے پوچھ رہا تھا, مگر اس نے کچھ ایسے بھی اس نے یا کمیشن والوں نے ایریل پارٹس بتائیں. جن کو نہیں پتا ایریل پارٹس باٹنی کا, تو زمین سے جو اوپر پارٹ ہوتے ہیں, یہ سوال ہے کمیشن کا, جو تیسرے کلاس میں پڑھایا جاتا ہے, چوتھے میں, 5ویں میں, 6ٹھے میں. پچھلی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا تھا, پلانٹ آکسیجن باہر نکالتے ہیں یا لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں یا باہر نکالتے ہیں, یہ کمیشن کے سوال ہیں. انوائرمنٹ اور ہیبیٹیٹ کیا ہے, یہ سوال ہیں کمیشن کے تیسرے کلاس کے. یار ایسا اسٹینڈرڈ رکھیں گے تو گونگے بہرے یہ وہ سارے ایک برابر ہو جائیں گے, پھر آپ کو نے چننا ہے. پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا, میں نے 10 کے 10 جواب دیے تھے, باقی سب نے بھی 10 کے, کیونکہ سوال ہی آسان تھے. تو پتہ نہیں چلا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. سبجیکٹ میں سارے 33 کے 33, 30 کے 30, پھر چنے SPSC نے. تو بھائی امینڈمنٹ ایکسپرٹس کا جو ہے وہ گریڈ نہیں دیکھا جائے, لیول دیکھا, مینٹلٹی دیکھی جائے, اور ایک ایکسپرٹ نہ ہو, کمیشن کے 3 4 ممبر ہوں, 3 4 ایکسپرٹ ہوں, تاکہ اگر ایکسپرٹ
ایک رکھیں گے تو بھی مسئلہ ہے. تو بھائی پہلی بار کورٹ، دوسری بات ممبرز کا نمبر بڑھانا چاہیے، تیسری بار ایکسپرٹ زیادہ ہونے چاہیے اور لیول والے ہونے چاہیے. سندھ میں مانے جائیں وہ ایکسپرٹ. ووٹنگ ہونی چاہیے کہ یہ ایلیجیبل ہے. خیر ووٹنگ بھی آج وہ ہے نا، یہ گروپ ہے ان پڑھ ہے بھی اس کو ووٹ دیں گے، یہ وہ ٹیسٹ سے سلیکشن ہونی چاہیے، ٹیسٹ سے. چلو حلف دینا چاہیے ان کو قرآن پاک کا، میں بھی 10 میں سے 2 کو احساس ہو جائے، 3 کو ہو جائے، 5 کو ہو جائے یا 10 کو ہو جائے، نہیں تو کورٹ تو اوپر بیٹھی ہے نا. تیسری بات، چوتھی بات، ایک پرسن ڈفرینٹ اداروں سے ہونا چاہیے. FIA سے، وہ تو فیڈرل ہے، نیب، اینٹی کرپشن وغیرہ ایسے اداروں سے ایک آدمی ہونا چاہیے کمیشن میں. اور ویڈیو ریکارڈ کریں، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ اگر کوئی جھوٹا آدمی، اگر مجھے آپ جھوٹا سمجھ رہے ہیں تو اس کی ویڈیو نکال کے پھینک دیں، منہ میں لگا دیں. شاید جسٹس صلاح الدین نے نوٹیفیکیشن بھی نکالا تھا پچھلی دفعہ جب بین ہو رہی تھی کہ بھائی ویڈیو ریکارڈ کریں. اگر ویڈیو ریکارڈ ہے تو مجھے دکھائیں اپنی ویڈیو، میں سوشل میڈیا پہ لائیو رکھوں گا، آپ دیکھیں گے، آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے. اگر ان کو آرڈر ہے، انہوں نے ریکارڈ کی ہے ویڈیو، تو ویڈیو لائیں میرے سامنے، مجھے دکھائیں. اور ایک ادارہ ہونا چاہیے جو KPK اور پنجاب میں ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن. وہ ہمارے سندھ میں شاید ہے یا نہیں، مجھے یار پتہ نہیں ہے، مگر ہونا چاہیے. اور SPSC کا یہ الگ ادارہ ہونا چاہیے. آدمی 2-4 ہوں گے رائٹ ٹو انفارمیشن، جو انفارمیشن سیکیور کریں گے کہ اس کی ریٹن میں کتنی مارکس ہیں، کون سے سوال غلط کیے ہیں، کیا غلطیاں کی ہیں، انٹرویو میں کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں. انٹرویو کے سوال مسٹ بی ان دا ریٹن فارم، مسٹ بی ان دا ریٹن فارم. رائٹ ٹو انفارمیشن کے بعد انٹرویو کے کوسچن ریٹن میں ہونے چاہیے. کیوں ریٹن میں ہونے چاہیے؟ اگر مجھ سے پوچھیں چائنا کی دیوار کے مستری کا نام بتائیں تو میں نہیں بتاؤں گا، میں فیل. اور کسی اور سے پوچھیں فرسٹ گورنر کون تھا، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں. یار پیسوں پہ فوٹو ہے، ہاں قائد اعظم. تو ایسے بھی ہو رہا ہے 5 دوستوں کے ساتھ. بالکل یہ جو مشکلیں چلتے ہیں نا یار، یہ ایسا ہے. پورے سندھ کے ٹیچر میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، مجھے جو بھی انٹرویو دے کے آئے مجھے کال کر کے میری واٹس ایپ ٹریسنگ کروائیں، چیک کروائیں کہ مجھ سے اتنے ٹیچرز افیلیٹڈ ہیں یا نہیں، مجھ سے پڑھتے ہیں یا نہیں. 10 سے 12 ہزار میسیجز مجھے آتے ہیں کہ نہیں، میں رسپانس سب کو دیتا ہوں کہ نہیں. بچوں کو نہیں دے سکتا، بچے کرائے کرتے ہیں کہ اتنا رسپانس، ایسا نہیں کہ نہیں دیتا ہوں، مگر کبھی کبھی میسیجز چھوٹ جاتی ہیں، اپنی بھی زندگی ہے، مگر کوشش کرتا ہوں. تو بھائی یہ امینڈمنٹ کرنی ہے، کورٹ لگانی ہے، ایکسپرٹ کا نمبر بڑھانا ہے، حلف دینا ہے، اور یہ کیئر ٹیکر آپ کو گورنمنٹ کر دے گی. اور میں انشاءاللہ تیاری پکڑ رہا ہوں، پیسے کروں گا، یہ کروں گا، اور میں پٹیشن کروں گا، پٹیشن کر کے یہ میں امینڈمنٹ کرواؤں گا. انشاءاللہ میں کورٹ میں جاؤں گا اور مجھے ہیلپ چاہیے امینڈمنٹ کرنے کے لیے. دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹی لائرس، کیونکہ لائرس کو میں نے تو یہ باتیں کر دی نا بھائی، بہت ساری غلط ہو سکتی ہیں میری، تو لائرس کو پتہ ہے یہ قانون بنے گا نہیں بنے گا، ایسے بنے گا ویسے بنے گا، کورٹ کے تھرو لائرس ہی. تو لائرس مجھے بہت اچھے لائرس ہیں پاکستان میں، اسپیشلی سندھ میں بہت اچھے لائرس ہیں، بہت سچے انسان پڑھے ہیں لائرس. اور آرمی والے ٹھیک ہے، اور جو رائٹرس ہیں، فلاسفرس ہیں، یار اٹھیں، آپ تو اٹھیں. رائٹر اور فلاسفر ایجوکیشن کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا؟ ہاں میں تو یار کچھ ہوں بھی نہیں، مجھے جلن ہو رہی ہے، آپ کو بھی جلن ہو رہی ہوگی، مگر آدمی چپ کر کے بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے دوست وغیرہ یہ وہ رشتہ داریاں یا فرینڈشپ یہ نہ ختم ہو جائے. یار کتنا صبر کریں. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیزرو کینڈیڈیٹ کو نکال دو ڈیوٹی سے. آرمی کے رائٹرز کے علاوہ جو اسمبلیز ہیں، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینیٹ، اپر ہاؤس جو ہے ہمارا، یار اس بات کو اٹھائیں. پورے پروونس کا بات ہے، پورے پروونس کی بات ہے، اور پروونس ہمارا آپ کا ایک جو ہے پارٹ ہے، چوتھا پلر ہے آپ کا پاکستان کا. تو اب پورے پاکستان کو یہ بات اٹھانی چاہیے کہ سندھ میں ایسے کیوں ہو رہا ہے. سبجیکٹ بھلے یہ سندھ کا ہے، میٹر ہے، مگر یہ ایجوکیشن یا تو وفاق کے نام کر دیں، جان چھوٹ جائے بھائی ہماری کرپشن سے. جب ایجوکیشن میں کرپشن ہوگی تو اور کیا ہوگا. تو بھائی میری تمام اسٹوڈنٹس کو، میڈیا میں بھول گیا، کیسے بھول رہا ہوں میں میڈیا کو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، میڈیا والے، بھائی میڈیا والے جو ہیں نا، سب سے زیادہ آپ کی نیڈ ہے کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں. ڈرنے والے تو میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا، لائرس بھی نہیں ڈرتے، بہت سارے ایسے ہیں، مگر آپ کی جو بات ہے وہ، آپ کو تو پاور ہے نا،
آپ کو تو پاور ہے نا لائرس کے پاس، تو لائرس اور آپ ہماری ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ ہماری ہیلپ ہوگی. وائلیٹ کریں، جتنے بھی ٹاپ کلاس کے آدمی ہیں، جاننے والے قانون دان، ان سے شیئر کریں، یہ کریں. آج میں پہلی دفعہ میڈیا پہ آ رہا ہوں، اور کچھ کریں یار، کچھ کریں سندھ کے لیے، فیوچر کی جنریشن کے لیے. نہ صرف یہ غریب ہو جائیں گے، یہ پاگل ہو جائیں گے، ہمارے سندھ والے آدمی پاگل ہو جائیں گے، مینٹلٹی بڑھ جائے گی. سندھ باقی صوبوں سے پیچھے چلی جائے گی، ابھی بھی پیچھے ہے اور بھی پیچھے چلی جائے گی. جب آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہوں گے تو انٹر پروونشل جو ڈسپیوٹ ہے وہ کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی تھینک یو ویری مچ سننے کے لیے. بنڈل آف تھینکس، دعا میں یاد. تھینک یو.